السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہ نواز. Welcome to our channel Beshah. Today we are going to be reading you a story. To be reading a book from اسلام کی پہلی کتاب. ہاں جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب جس کا نام اسلام کی پہلی کتاب ہے شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس کا جو پارٹ پڑھیں گے شاہنواز، اس کا وہ ہے پارٹ 5. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹ 5 میں کیا ہے. امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کی پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ سن لی ہوں گی، دیکھ لی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائٹل ہے خدا کے نبی. شاہنواز، جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں تو وہ اپنے نبی، رسول اور پیغمبر بھیجتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتا ہے. وہ دنیا کی ہدایت کے لیے آتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شروع سے ہی پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے. ان سے ایسے گناہ نہیں ہوتے جن سے یعنی کہ ان لوگ ان کے اوپر انگلی اٹھا سکیں کہ آپ نے یہ گناہ کیا تھا. وہ کوئی کام خدا کے حکم کے برخلاف نہیں کرتے. وہ خدا کے نیک اور سچے بندے ہوتے ہیں. خدا ان کی ہر وقت مدد کرتا ہے. آج تک دنیا میں 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں. صرف بعض نبیوں کے نام قرآن شریف میں بیان ہوئے ہیں. نبی ہر قوم اور ہر ملک میں آئے ہیں. مشہور نبی یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو یہ نام یاد رہیں گے کبھی آپ کے سامنے آئیں تو؟ ہاں جی. ان سب نبیوں میں سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین قرار دیا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تصدیق کی وجہ سے نبیوں کو مانتے ہیں. آئندہ کوئی مسلح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر نہیں آ سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے. اس کا مطلب ہے شاہنواز کہ اب جو سب سے اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا جو لا تھا نا، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ اب یہ آخری لا ہے، اس کے علاوہ اب نیا کوئی لا نہیں آئے گا. اور اگر کوئی نیا پیغمبر آیا تو وہ نیا کوئی لا نہیں لے کر آئے گا، بلکہ اسی لا کے انڈر آئے گا جو کہ قرآن کریم میں لا بتایا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے انڈر ہے. تو اس کے انڈر ہی سب نبی آئیں گے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے انڈر ایک غیر شرعی نبی ہیں. نیکسٹ ہے قیامت کا دن. جب ہم مر جائیں گے تب ہمارا خدا ہمیں زندہ کرے گا. ایک دن آئے گا کہ سارے لوگ فنا ہو جائیں گے. فنا کا مطلب ہے مر جائیں گے. اللہ پاک سب کو زندہ کرے گا اور حساب لے گا. اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ہمیں اچھے بدلے دے گا. اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو ہمارے کیے کی ہم کو سزا دے گا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں ہوگا. جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ تکلیف میں ہوگا. جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے بخش دے گا. آخرت کے دن خدا کا دیدار ہوگا، یعنی کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اس دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، اور جو لوگ برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا. قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا فرض ہے. تو یہ آج کے لیے. انشاءاللہ ہم اس کو دوستو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے نیکسٹ پیجز میں کیا ہے. ٹھیک ہے شاہنواز، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ جی. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ You should not do bad stuff. اچھا ٹھیک ہے. تو دوستو اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share our channel.